کیا ایک ریاست کی اصل طاقت اس کے قوانین بنانے میں ہوتی ہے یا ان قوانین کو خاموشی سے نافذ کرنے کی صلاحیت میں؟ شروع میں ایک بات واضح رکھنی ہوگی، مارکیٹ خود سے نہ چلتی ہے اور نہ خود سے متوازن رہتی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر ہر فیصلے، ہر قیمت اور ہر موقع کو شکل دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے جہاں ریگولیٹری صلاحیت ریاست کی اصل بنیاد بن جاتی ہے، کیونکہ اگر ریاست صرف قوانین بنا سکتی ہے مگر انہیں نافذ نہیں کر سکتی تو مارکیٹ آہستہ آہستہ اپنی الگ طاقت بنانا شروع کر دیتی ہے۔ ریاست کا مارکیٹ پر خاموش کنٹرول کیسے بنتا ہے؟ جب ریاست مارکیٹ کے لیے قواعد بناتی ہے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نظام ترتیب میں آ گیا ہے، مگر حقیقت میں اصل عمل اس کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ قوانین صرف ایک فریم ورک دیتے ہیں جبکہ مارکیٹ ایک زندہ نظام ہوتی ہے جو مسلسل بدلتی رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ کاروبار نہ صرف ان قوانین کے اندر رہنے کی کوشش کرتی ہے بلکہ ان میں موجود چھوٹے چھوٹے حالات بھی تلاش کرتی ہے تاکہ وہ فائدہ حاصل کر سکے جو دوسروں کے لیے ممکن نہ ہو۔ اگر ریاست کے پاس ان حالات کو وقت پر پہچاننے اور بند کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو یہی حالات آہستہ آہستہ پوری نظام کو متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں بڑی کاروباری ادارے اپنی مالی اور قانونی طاقت استعمال کرتے ہوئے ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے مارکیٹ کا توازن بگڑنے لگتا ہے۔ چھوٹے کاروبار جو نہ اتنی معلومات رکھتے ہیں اور نہ وسائل، وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتے اور آہستہ آہستہ باہر ہونے لگتے ہیں۔ نتیجتاً مارکیٹ چند بڑے کھلاڑیوں کے گرد گھومنے لگتی ہے جہاں مقابلہ کم اور کنٹرول زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ریاست کی گرفت کمزور ہونے لگتی ہے کیونکہ فیصلوں کی اصل طاقت مارکیٹ کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں ریگولیٹری کمزوری ایک بڑے نظامی مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ قانون بنانا کافی کیوں نہیں ہوتا؟ اکثر ریاستیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر قانون سازی مضبوط ہو تو نظام خود بہت درست سمت میں چلنے لگے گا، مگر اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں یہ قوانین کاغذ سے نکل کر عملی دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ جب بیوروکریسی کمزور ہو یا اس کے اندر بدعنوانی جڑ پکڑ لے تو یہی قوانین اپنی اصل روح کھو دیتی ہے، کیونکہ ان پر عمل درآمد یکساں نہیں رہتا۔ کچھ جگہوں پر سختی ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر مکمل نظر انداز، جس سے پورا نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ اس عدم توازن کے باعث مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے جہاں کاروباری سمجھ نہیں پاتے کہ اصل قواعد کیا ہے اور ان کا اطلاق کس حد تک ہوگا۔ بڑے ادارے اس ابہام کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ چھوٹے کاروبار غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ سرمایہ کار جو استحکام اور پیشگوئی کے قابل ماحول چاہتے ہیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں، جس سے سرمایہ کاری کی رفتار متاثر ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی صورتحال ریاست کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہے، کیونکہ ایک ایسا نظام جہاں قوانین موجود ہو مگر ان پر عمل نہ ہو وہ اعتماد پیدا نہیں کر سکتا۔ اس کا اثر صرف معیشت تک محدود نہیں رہتا بلکہ اداروں کی مجموعی کارکردگی، عوامی اعتماد اور ریاستی اختیار سب اس دباؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ ریگولیٹری کمزوری مارکیٹ کو کیسے بدل دیتی ہے؟ جب نگرانی کمزور ہو تو بظاہر چلتی ہوئی نظر آتی ہے مگر اندر ہی اندر اس کا توازن بدلنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے عناصر سامنے آنے لگتے ہیں جو اصولوں کو سمجھنے کے بجائے انہیں توڑنے کے طریقے جانتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ہی عناصر زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے قواعد کوئی حد نہیں بلکہ ایک رکاوٹ ہوتی ہے جس سے وہ عبور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو کاروبار اصولوں کے اندر رہ کر کام کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وہ لچک نہیں ہوتی جو غیر شفاف طریقے اختیار کرنے والوں کے پاس ہوتی ہے۔ یہ صورتحال ایک ایسا ماحول پیدا کرتی ہے جہاں شفافیت کم اور غیر یقینی زیادہ ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کی سمت ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے جو نظام کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس مسلسل دباؤ کے نتیجے میں پورا نظام غیر متوازن ہو جاتا ہے جہاں فیصلے میرٹ کی بجائے چالاکی اور رسائی پر ہونے لگتے ہیں۔ طویل مدت میں ریاست کو اس بگڑتے ہوئے توازن کو سنبھالنے کے لیے زیادہ سخت اقدامات کرنے پڑتے ہیں، مگر چونکہ یہ اقدامات دیر سے کیے جاتے ہیں اس لیے ان کا اثر محدود رہتا ہے اور اکثر وہ اصل مسئلے کو حل کرنے کی بجائے مزید پیچیدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ مضبوط ریگولیشن طویل مدت میں کیا بناتا ہے؟ جب ریاست کے پاس نہ صرف قوانین موجود ہو بلکہ انہیں وقت کے ساتھ بہتر بنانے اور مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو مارکیٹ ایک مختلف انداز میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں اصل فرق اس یقین کا ہوتا ہے جو ہر کاروبار اور سرمایہ کار کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ قواعد صرف موجود نہیں بلکہ ہر سطح پر یکساں طور پر لاگو بھی ہوں گے۔ اس تسلسل کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک ایسا ماحول بنتا ہے جہاں فیصلے اندازوں کے بجائے واضح اصولوں کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جب ریاست قوانین کو بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق اپڈیٹ کرتی رہتی ہے تو کاروبار بھی اپنی حکمت عملی اسی حساب سے ترتیب دیتے ہیں جس سے غیر ضروری خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ اس استحکام کے نتیجے میں سرمایہ کاری کا بہاؤ بڑھتا ہے کیونکہ سرمایہ کار ایک ایسے نظام کو ترجیح دیتے ہیں جہاں غیر یقینی کم ہو اور قواعد واضح ہو۔ اسی ماحول میں نئی سوچ اور جدت کے لیے جگہ بنتی ہے
کیونکہ مقابلہ شفاف بنیادوں پر ہوتا ہے نہ کہ غیر رسمی راستوں پر۔ آہستہ آہستہ یہ عمل معیشت کو ایک متوازن رفتار دیتا ہے جہاں ترقی صرف وقتی نہیں بلکہ مسلسل ہوتی ہے، اور یہی تسلسل ریاست کو وقت کے ساتھ زیادہ مضبوط اور خود مختار بناتا ہے کیونکہ مارکیٹ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ ریگولیٹری صلاحیت اور ریاستی خود مختاری کا کیا تعلق ہے؟ جب مارکیٹ آہستہ آہستہ خود کو کنٹرول کرنے لگتی ہے تو بظاہر ایک فطری عمل محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ریاستی کردار کے کمزور ہونے کی علامت بن جاتا ہے۔ ابتدا میں بڑے کاروباری گروہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے لچک تلاش کرتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ وہ اسی لچک کو اثر و رسوخ میں بدل دیتے ہیں، جہاں پالیسی سازی پر غیر رسمی دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ جب ریاست کے پاس اس دباؤ کو متوازن کرنے کی صلاحیت کمزور ہو تو فیصلے آہستہ آہستہ عوامی مفاد سے ہٹ کر محسوس مفادات کی گرد گھومنے لگتے ہیں۔ اس صورتحال میں قواعد بظاہر موجود رہتے ہیں، مگر ان کا اطلاق منتہب انداز میں ہونے لگتا ہے، جس سے مارکیٹ کا توازن مزید بگڑ جاتا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار خود کو اس نظام میں غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں، جبکہ بڑے گروہ اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ یہ عدم توازن ایک ایسے ڈھانچے میں بدل جاتا ہے جہاں ریاست کے فیصلے خود مختار نہیں رہتے بلکہ ان پر اثر انداز ہونے والے عناصر زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک مضبوط ریگولیٹری نظام موجود ہو تو یہی عمل ابتدا ہی میں رک جاتا ہے، کیونکہ قواعد کا یکساں اطلاق اور مسلسل نگرانی کسی ایک گروہ کو حد سے زیادہ اثر حاصل کرنے نہیں دیتی، اور یوں ریاست اپنی سمت اور اختیار دونوں کو برقرار رکھتی ہے۔ ٹیکنالوجی اور نئی مارکیٹس میں ریگولیشن کیوں اہم ہو جاتی ہے؟ نئی ٹیکنالوجیز ہمیشہ تیزی سے سامنے آتی ہے اور اپنے ساتھ ایسے مواقع لاتی ہے جو روایتی نظام سے مختلف ہوتے ہیں، مگر ان کے مقابلے میں قواعد اور نگرانی کا نظام اکثر سست رفتار ہوتا ہے۔ یہی فرق ایک خلا پیدا کرتا ہے جہاں ابتدائی مرحلے میں کوئی واضح حد یا کنٹرول موجود نہیں ہوتا۔ اس دوران جو کمپنیاں جلدی قدم رکھتی ہے وہ نہ صرف رفتار حاصل کرتی ہے بلکہ وہی غیر واضح ماحول ان کے لیے فائدہ بھی بن جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ کمپنیاں اپنے سائز، ڈیٹا اور رسائی کی بنیاد پر ایسی طاقت حاصل کر لیتی ہے جو بعد میں چیلنج کرنا آسان نہیں رہتا۔ جب ریاست اس مرحلے پر آ کر قواعد سخت کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے ایک ایسے نظام کا سامنا ہوتا ہے جو پہلے ہی مضبوط ہو چکا ہوتا ہے اور جس میں تبدیلی لانا مزاحمت پیدا کرتا ہے۔ اس دباؤ کے نتیجے میں ریگولیشن اکثر یا تو کمزور رہتی ہے یا بہت دیر سے نافذ ہوتی ہے، جس کا اثر محدود ہوتا ہے۔ یوں ریاست کا کردار پہلے سے طے شدہ سمت کو بدلنے کے بجائے صرف اس پر رد عمل دینے تک محدود ہو جاتا ہے، اور طاقت کا توازن خاموشی سے مارکیٹ کے اندر منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ کمزور ریگولیٹری نظام آخرکار کیا پیدا کرتا ہے؟ جب نگرانی مسلسل کمزور رہے تو ابتدا میں اس کے اثرات واضح نہیں ہوتے، مگر وقت کے ساتھ ہی کمزوری معیشت کے اندر گہرائی تک سرایت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کاروبار آہستہ آہستہ رسمی نظام سے ہٹ کر ایسی طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں جہاں نگرانی کم ہو اور اخراجات کم کیے جا سکے، جس سے غیر رسمی معیشت کا دائرہ پھیلنے لگتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ٹیکس نظام متاثر ہوتا ہے کیونکہ ریاست کے پاس وہ درست معلومات اور رسائی نہیں رہتی جس کے ذریعے وہ اپنی آمدنی کو مستحکم رکھ سکے۔ جب ریاست کی وسائل کم ہونے لگتے ہیں تو اس پر ایک نیا دباؤ پیدا ہوتا ہے جہاں اسے کم وسائل کے ساتھ زیادہ ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہے۔ بنیادی خدمات جیسے تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر متاثر ہونے لگتے ہیں، جس سے عوامی اعتماد مزید کمزور ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں لوگ اور کاروبار مزید رسمی نظام سے دور ہونے لگتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں فائدہ کم اور بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یوں ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے جہاں کمزور نگرانی معیشت کو غیر متوازن بناتی ہے اور یہی عدم توازن ریاست کی صلاحیت کو مزید کمزور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نظام خود کو درست کرنے کے بجائے مزید بگڑتا چلا جاتا ہے۔ ریگولیٹری طاقت وقت کے ساتھ کیسے جمع ہوتی ہے؟ یہ صلاحیت ایک دن میں نہیں بنتی بلکہ ایک طویل عمل کے ذریعے آہستہ آہستہ تشکیل پاتی ہے، جہاں ریاست مسلسل سیکھنے، اپنی کمزوریوں کو پہچاننے اور انہیں درست کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ ابتدا میں یہ عمل سست اور غیر واضح محسوس ہو سکتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ہی تسلسل ایک مضبوط ڈھانچے میں بدل جاتا ہے۔ جب ریاست اپنی پالیسیوں اور قوانین کو صرف نافذ نہیں کرتی بلکہ ان کے نتائج کو دیکھ کر انہیں بہتر بھی بناتی ہے تو ایک ایسا نظام بنتا ہے جو جامد نہیں رہتا بلکہ بدلتی ہوئی صورتحال کے ساتھ خود کو ڈالتا رہتا ہے۔ اس عمل کے دوران ہر غلطی ایک سیکھنے کا موقع بن جاتی ہے اور ہر اصلاح نظام کو مزید مؤثر بناتی ہے۔ نتیجتاً ایک ایسا ریگولیٹری ڈھانچہ سامنے آتا ہے جو نہ صرف موجودہ مسائل کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ مستقبل میں آنے والے چیلنجز کے لیے بھی پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ اس تسلسل کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر ایک واضح حد قائم رہتی ہے جہاں آزادی موجود ہوتی ہے مگر بے قابو پن نہیں ہوتا۔ آخر میں بات سادہ ہے مگر اس کے اثرات گہرے ہیں۔ مارکیٹ کی آزادی اپنی جگہ ضروری ہے کیونکہ اسی سے جدت اور ترقی پیدا ہوتی ہے، مگر اگر اس آزادی کی حد واضح نہ ہو یا انہیں برقرار نہ رکھا جائے تو یہی آزادی آہستہ آہستہ کنٹرول سے باہر ہونے لگتی ہے۔ جب یہ حد ختم ہوتی ہے
تو ریاست کا اثر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور طاقت کا توازن خاموشی سے مارکیٹ کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، جہاں سے اسے واپس لانا آسان نہیں رہتا۔